ساتھ ریلوے کے اندر، تو یہ پیسے آنے سے زیادہ یہ ایک اعتماد بحال ہوا ہے پاکستان کا دنیا کے اندر۔ اسی طرح سے یہ جتنی ایکسپو یہاں آج لگتی ہیں اور اس میں لوگ آتے ہیں، یہ ایک میسج ہوتا ہے دنیا کو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے مختلف قسم کی ایکسپوز مختلف سیکٹرز کی لگتی ہیں، اور جہاں دنیا بھر سے کبھی 150، کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500 تک لوگ باہر سے آ کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہی چیز چاہیے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور میں یہاں آخری بات یہ بتا دوں کہ کسی کو بھی اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ IMF سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اگر IMF ہمیں کچھ نہ بھی دے تو انشاءاللہ آنے والے جو پلانز ہیں، جو آگے ہم چیزیں کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور معیشت بھی بہتر ہوگی، کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نیک نیت، لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنے والی ٹیم موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم IMF سے بھی چھٹکارا لے لیں گے، پاکستان اپنے پیروں پر ضرور کھڑا ہوگا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر زہیب بھائی جیسے لوگ موجود ہیں اس پاکستان میں، یہاں افضل چامڑیہ بھائی جیسے لوگ موجود ہیں، یہ پاکستان میں ایسے پاکستانی جو دنیا بھر میں جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس 65% اس نوجوان بچے بچیاں ہیں جو ذہین ہیں، انہیں موقع نہیں مل رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہی ہے کہ IT کا جو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، جس کے ویب سائٹ پہ ابھی تک 4,60,000 بچوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، بچیوں نے۔ تو میں ان کے لیے بھی یہاں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد پہلے ہی ہفتے میں ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، تیاری کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ بچوں کو ہم ای میل بھیجیں گے، بتا دیا جائے گا کہ ایک ٹائم پر کتنے لوگ آ کے ٹیسٹ دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمارا اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، آج کی ایکسپو اور کل کا یہ IT کا پروگرام، جو اس شہر، اس صوبے اور اس ملک کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا۔ اور جب یہ پیروں پہ کھڑے ہوں گے، کورسز کر لیں گے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ نہیں، بلکہ اگر یہ بیرون ملک چلے جائیں گے تو پہلا پیکج جو ان کو ملے گا، وہ پہلا پیکج ہوتا ہے $1 لاکھ سال کا، یعنی 10 سے 12,000 ڈالر پر منتھ اسٹارٹنگ۔ آج آپ دیکھ لیں $12,000 کے پاکستانی میرے خیال سے 36 لاکھ 40 لاکھ روپے بنتے ہیں مہینہ، اور پاکستان میں رہتے ہوئے 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ آج یہ ایکسپو لگی ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ بچت کس لیے ہے؟ تو عوام سے بھی میں کہوں گا کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ 20% مہنگی چیز لیں، 3 دن کی بچت ایکسپو ہے، اس میں آئیں اور اپنے پورے مہینے کا سامان لے لیں۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، آج پھر میں زہیب بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہر 3 مہینے میں کریں، تاکہ کم از کم 1-2 مہینے کا سامان لوگ اس ڈسکاؤنٹ پہ خرید لیں۔ پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اس کو پورے سال کچھ 2-2، 3-3 یا 5-5 دن کر کے چلایا جائے۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید بھی میری ان سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ کر دیا جائے، کوئی ایک جگہ ایسی مخصوص ہو جائے کہ یہ پورا سال بھی یہاں بچت ایکسپو چلتی رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے، اور اس ملک کے استحکام کے لیے بھی بڑھیں گے، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بڑھیں گے۔ اب لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آنرشپ لیں، اور کم از کم آنرشپ اس حد تک تو لیں گے کہ چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں، اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہو کر اس صوبے، اس شہر کے لوگ، کیونکہ یہ معیشت کا شہر ہے، یہاں پر اگر معیشت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر یہ اسٹریٹ کرائم صرف کراچی میں نہیں رہے گا، یہ پورے پاکستان کی طرف پھیلے گا۔ تو اسے ہمیں یہیں روکنا ہے، اس شہر کو ٹھیک کر کے، اس شہر کے لوگوں کے مسائل ٹھیک کر کے، اس شہر کے لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اسی عزم و یقین کے ساتھ اپنے اس قافلے کو آگے بڑھائیں گے تو کوئی بات، کوئی دن دور نہیں کہ ہم وہیں سے رستہ نکالیں گے جہاں سے چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ مویشی منڈی کا بھی اسی ایکسپو میں انتظام کیا گیا ہے، تو جو اہلیان کراچی ہیں
اب انہیں کہیں دور جا کر اپنے پیسے لٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں ایکسپو میں آئیں اور یہیں سے اپنے مویشی بھی خرید سکتے ہیں، اور شہر کے بیچوں بیچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری فیسلٹیز جو کریں، تو میں زہیب بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے رہیں گے۔ شکریہ آپ سب۔ سر ایک ون بائی ون جی پلیز۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ جو میٹاورس کی کورسز آپ کرانے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو دورہ امریکہ آپ کا ہوا تھا، تو اس میں وہ مارکیٹ امریکہ میں کس طرح سے جو بچے وہاں سے کھپت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے، ہمارا کوئی میچ نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر دوسرا لا اینڈ آرڈر جو شہر میں چل رہا ہے، عید بھی قریب آتی جا رہی ہے، اور آپ کے سامنے کہ جو پلیز اسنیچنگ ہر چیز ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ میٹاورس کا 1 سال کا کورس ہوگا اور یہ جدید ٹیکنالوجی آگے لے جائے گی ملک کو۔ دیکھیں، بات آپ نے انڈیا کی، اور میں جب یو ایس گیا تھا تو میں یو ایس کی ایک اسٹیٹ ہے ورجینیا، جو کہ آئی ٹی کے لیے بڑی مشہور ہے، تو وہاں میرے ایک ریلیٹیو تھے، میں ان کے پاس ان کی کاؤنٹی میں گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک واحد پاکستانی ہوں جس کا یہاں اس کاؤنٹی میں گھر ہے، 90 ٹوٹل گھر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر 80 گھر جو ہیں وہ انڈینس کے ہیں، اور وہ پراپرٹیز ملینوں کی ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ، آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا میٹاورس کی آپ نے بات کی، دیکھیں ویب 3، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بلاک چین، یہ سارے چیزیں جو ہے نا، یہ ہم ابھی تک پاکستان میں ویب 1 سے ہی باہر نہیں نکلے، دنیا ویب 3 پہ چلی گئی۔ مقصد صرف ایک ہے کہ اس کی جو فیکلٹی ہے، اس کے جو اساتذہ ہیں، اس کے جو سکھانے والے ہیں، ان کو ہائر کرنا تھا۔ ظاہر ہے آپ انہی لوگوں سے کام لیتے ہیں جن کو خود وہ کام آتا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسٹ فیکلٹی ان تینوں کورسز کے کرانے کے لیے آ چکی ہے۔ کمپیوٹر جو ہے گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں، ہمارے پاس مارکی ایئر کنڈیشن لگ چکی ہے، اس کا جو فرنیچر ہے وہ تقریباً عید کے دوسرے دن وہاں نصب ہو جائے گا۔ ہم تقریباً چیزوں کے مراحل میں تیار ہیں۔ وہاں پر جو پیپر جسے ہم کہتے ہیں جو ٹیسٹ پیپر ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے افضل چامڑیا بھائی کھڑے ہیں، بہت سارے کام انہوں نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، پیپر کی پرنٹنگ، پیپر کو لینا، وہاں پہ باقی کاموں کا انتظام کرنا، مارکیٹنگ اس کی یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے جو جے ڈی سی کے ہیں ظفر عباس بھائی، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں یہ شہر یا یہ صوبے میں اگر اچھائی آتی ہے اور ہم سب مل جل کر اس شہر کے نوجوانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے اس کا جو کورس ہے، یہ تمام جو سافٹ ویئر ہاؤسز تھے نا پاکستان میں، ان سب کو میں نے گورنر ہاؤس بلا کے، جس میں سسٹم والے آصف پیر اور باقی اس طرح کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوری ڈسکشنز کی ہیں۔ دبئی سے لوگ کراچی آئے ہیں، پرسوں میرے پاس ان کی ٹیمیں دبئی سے آئی ہیں، اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی میں میٹنگز گورنر ہاؤس کے اندر کروا رہا ہوں، اور باہر جب میں گیا تھا تب بھی میں نے ان سے یہ بات کی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ صرف نام، نمود اور نمائش اور اسپرے نہیں کرنا کہ کوئی کوچنگ سینٹر میں ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے لوگوں کو وہ کورسز کرانے ہیں جس کے کرنے کے بعد 1 سال محنت کرنے کے بعد وہ نوکری پر جائے گا۔ وہ 1 سال کے بعد پھر یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کون سی پڑھائی پڑھ لی کہ مجھے پھر نوکری نہیں مل رہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعویٰ نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ 1 سال یا 6 مہینے کے بعد جو کورسز ہم کرانے جا رہے ہیں، گورنر ہاؤس کے باہر سافٹ ویئر ہاؤس کے لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوں گے اور پہلا چیک لے کے بھی کھڑے ہوں گے کہ آپ کو ہم اپنے پاس جاب پہ رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ کورسز کرانے جا رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ آپ سے کچھ لوگ بات کرنے چاہ رہے ہیں۔ ریٹائرڈ جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ہیں، لیکن 2007 میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ان کا گروپ انشورنس کا پیسہ گورنمنٹ آف سندھ نہیں دے رہی، اور ایسے کئی ملازمین ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی اور دوران سروس یہ پیسہ ان کی تنخواہوں سے کٹتا ہے، اور اس سلسلے میں جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گورنر سندھ نے جو ہے وہ پیسہ 2 ارب کے قریب لائف انشورنس سے نکال لیا۔ گورنر سندھ جی
میں اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں بس. سر آپ پلیز اس سلسلے میں کچھ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. آپ ہمارے پاس گورنر ہاؤس آ جائیے گا. جو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس معاملے میں ہم کریں گے. آپ نے بات کی کہ گورنر ہاؤس میں 2 ارب روپے نکال لیا گیا, تو مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے مجھے یہ بتانے میں کہ گورنر ہاؤس میں جو ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے یا ابھی تک جو تھا وہ پورے سال کا صرف 3 کروڑ روپے ہوتا ہے. تو 3 کروڑ میں سے ہم گورنر ہاؤس چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکیں, آ سکیں, چیزیں کر سکیں. تو کاش کہ آپ کی زبان میں گھی شکر کہ گورنر ہاؤس پر اگر 2 ارب روپے آئیں تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے 2 ارب کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا. ہم پورے کراچی کو اور پورے صوبے کو انشاءاللہ تعالیٰ پیروں پہ کھڑا کر دیں 2 ارب لگا کے دیں. جی سوری ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. کن کا؟ سویلین کا. دیکھیں میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اور یہ ہمیں سب کو سمجھ لینی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ اس میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونا یا کسی کے ساتھ نہ کھڑا ہونے والی بات نہیں ہے. افواج پاکستان ہر ملک کی ایک ناک ہوتی ہے, ایک فخر ہوتا ہے اس کا. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی تہذیب والے ممالک میں, مہذب معاشرے میں کسی پولیس اسٹیشن کو بھی کوئی آگ نہیں لگاتا, کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. یہاں آپ نے نفرت کے ایسے بیج بوئے کہ لوگوں کو ورگلا کے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا. پاکستان کے قائد, فاؤنڈر آف پاکستان, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ان کی ریزیڈنسی جلا دی اور آپ نے وہ کارنامے کیے دنیا میں کہ آپ نے جگ ہسائی تو کی لیکن جو ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت اس کو بھی